بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ معزز و محترم ناظرین و سامعین، اللہ رب العزت کا فرمان 25واں پارہ سورہ شورى، اللہ پاک کا فرمان للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی ملکیت۔ یخلق ما یشاء، پیدا کرتا ہے جو چاہے۔ یہب لمن یشاء، جسے چاہے بیٹیاں عطا فرمائے اور جسے چاہے بیٹے دے، یا دونوں ملا دے، بیٹیاں اور بیٹے، اور جسے چاہے بانجھ کر دے، بے شک وہ علم قدرت والا ہے۔ سامعین محترم، اس آیت پاک میں خالق کائنات نے اس بات کو بالکل واضح فرما دیا کہ زمین و آسمان کی ملکیت میرے پاس ہے، میں مالک ہوں، پیدا کرتا ہوں جو چاہتا ہوں، اور خاص طور پہ اولاد کے معاملات کے اعتبار سے 4 چیزوں کا ذکر کر دیا۔ فرمایا میں بیٹیاں عطا کرتا ہوں جسے چاہتا ہوں، اور وہ چاہے ساری زندگی بیٹوں کے لیے ترستا رہے، لیکن فرمایا میں رب ہوں، میں مالک ہوں، میں خالق ہوں، میں قادر ہوں، جو چاہتا ہوں پیدا کرتا ہوں، جسے چاہے بیٹیاں عطا کرتا ہوں۔ نمبر 2، جسے چاہتا ہوں بیٹے عطا کرتا ہوں، اور جسے چاہے بیٹیاں بھی اور بیٹے بھی، اور جسے چاہوں کچھ بھی نہ دوں۔ یہ میری تقسیم ہے، یہ میرا کام ہے، جسے چاہے میں کر دوں۔ سامعین محترم، جس ماحول میں آج ہم بات کر رہے ہیں، ہمارے ملک پاکستان کے اندر ایک بڑی دکھی داستان سامنے آئی، جس نے انسانوں کے دل کو چھلنی کر کے رکھ دیا۔ چہ جائے کہ زمانہ جاہلیت کے اندر ایسے کام ہوتے تھے، تاریخ اس بات پہ شاہد ہے، قرآن اس بات پہ شاہد ہے، فرمان رسول اس بات پہ شاہد ہے کہ زمانہ جاہلیت کے اندر مشرکین مکہ ایسے کئی کام کرتے تھے، لیکن یہ ہمارے قریب کے اندر ایسا دیکھنے کو ملا کہ ایک شخص نے اپنی بیٹی کو گولیاں لگا دی، فائر مار دیے، لیکن اس کا دل نہیں کانپا، اس کے ہاتھ نہیں کانپے، اس نے بڑی صفاقانہ دریدہ دہنی کے ساتھ اور بڑی ظالمانہ یہ اس نے حرکت کی۔ لیکن آج ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ یہ کسی مرد کا کام ہے یا کسی عورت کا کام ہے کہ اپنی مرضی سے جو چاہے پیدا کر دے۔ رب فرماتے ہیں میں خالق ہوں، جو چاہتا ہوں عطا کرتا ہوں۔ تم کون ہوتے ہو میرے ساتھ متھا لگانے والے؟ تم کون ہو میری ذات کو چیلنج کرنے والے؟ میری ذات ہے، میں جو چاہے کروں، جس کو جو چاہے عطا کروں، یہ میرے پاس ہے۔ اور پھر آج کے دور کے اندر بھی ہمارے گھروں میں کیا ایسا نہیں کہ کئی حالات ایسے آ جاتے ہیں، گھر تباہ ہو جاتے ہیں، بیٹیوں کو طلاق ہو جاتی ہے فقط اس بات پہ جی بیٹی ہو گئی، جی پہلے بھی 2 بیٹیاں تھیں اب پھر بیٹی ہو گئی۔ بھئی اس میں عورت کا کیا قصور ہے؟ با اعتبار اسلام اور مسلمان ہمارے رب کا تو فرمان یہ ہے، وہ رب فرماتا ہے کہ میں جسے چاہوں جو عطا کروں، جسے چاہے بیٹیاں دوں، جسے چاہے بیٹے دوں۔ تم کون ہوتے ہو اس معاملے کے اندر بات کرنے والے؟ اور پھر اگر اسلام کا ایک انداز دیکھیے، اللہ رب العزت نے جناب لوط علی نبینا علیہ السلام کو صرف بیٹیاں عطا فرمائیں، جناب شعیب علیہ السلام کو صرف بیٹیاں عطا فرمائیں، جناب ابراہیم علیہ السلام کو صرف بیٹے عطا فرمائے، اور میرے اور آپ کے عظیم پیغمبر امام الانبیاء احمد مجتبی سید انس و جاں، مفخر موجودات، خاتم النبیین، حبیب کبریا،
احمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رب نے بیٹے بھی عطا فرمائے اور بیٹیاں بھی عطا فرمائی. اگر یہ اتنی ہی کوئی معیوب چیز تھی تو جس رب نے آپ پیغمبر کو اپنے عظیم محبوب کو اعلیٰ سے اعلیٰ عزتوں سے نوازا، وہ رب اپنے محبوب کو جو بیٹیاں عطا کر رہا ہے اس کی نگاہ کے اندر اعلیٰ ہے تو اپنے محبوب کو دے رہا ہے نا. اگر یہ اعلیٰ نہ ہوتی تو اپنے محبوب کو کبھی عطا نہ فرماتا. اور میرے اور آپ کے پاک نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے اس معاملے کے اندر ہماری کتنی خوبصورت رہنمائی فرمائی. نبی کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان سنیے اور اپنے ایمان کو تازہ کیجیے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من کانت لہو انسا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کو بیان فرمانے والے ہیں. آپ روایت فرماتے ہیں اور امام ابو داؤد نے اپنی سنن کے اندر اس کو نقل فرمایا کہ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا جس کو اللہ پاک نے ایک بیٹی عطا فرمائی. اب یہاں تو کثرت کا ذکر ہی نہیں، جبکہ دیگر احادیث میں موجود ہے کہ جس کو رب نے 2 بیٹیاں دیں، جس کو رب نے 3 بیٹیاں عطا فرمائیں، جس کو 4 بیٹیاں عطا فرمائیں. لیکن یہاں فرمایا من کانت لہو انسا، جس کو رب نے ایک بیٹی دی. پھر اس پہ ہوا کیا؟ فرمایا اس کو رب نے ایک بیٹی دی لیکن اس نے اس کو درگور نہیں کیا، زندہ دفن نہیں کیا، اس کو مٹی تلے اس نے دبا نہیں دیا، نہ ولم یہنہا، نہ اس کی تذلیل کی، نہ اس کی توہین کی، نہ اس کی تحقیر کی. نمبر 3 فرمایا نہ ہی اس بیٹی کو اس نے اپنے بیٹوں کو اس بیٹی پہ ترجیح بھی نہیں دی. یہ بھی نہیں کیا کہ بیٹیوں کو کم رکھیں اور بیٹوں کو نوازیں، اس نے ایسا بھی نہیں کیا. جب اس نے یہ 3 کام کیے، بیٹی کو زندہ دفن بھی نہیں کیا، اس کی توہین اور تحقیر بھی نہیں کی، اس کی تذلیل بھی نہیں کی، اور اس کو بیٹوں کو اس پر ترجیح بھی نہیں دی، تو میرے اور آپ کے پاک نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا ادخلہ اللہ الجنہ، اللہ پاک اس بندے کو جنت عطا فرمائے گا، اللہ اس کو جنت میں داخل فرما دے گا جس نے یہ انداز اختیار فرمایا. تو بیٹیاں اللہ کا بڑا انعام ہیں، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہیں. ایک اور فرمان شریف کے اندر دیکھیے کتنی بڑی نعمت ہے بیٹی. جناب حضرت اماں عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ ہمارے پاس ہمارے گھر میں ایک سائلہ عورت آئی، اس کے پاس 2 بیٹیاں تھیں، اور جس دن وہ میرے پاس آئی، ہمارے گھر میں آئی، تو اتفاق سے میرے پاس ایک ہی چھہارا تھا دینے کے لیے. گھر میں ایک ہی کھجور تھی، ایک ہی چھہارا تھا. میں نے وہ اٹھا کر اس سائلہ کو دے دیا، اور سائلہ نے وہ کھجور لی، وہ چھہارا لیا تو اس کے 2 ٹکڑے کیے، اس کے 2 پیس کیے، ایک بیٹی کے منہ میں دے دیا، دوسرا دوسری بیٹی کے منہ میں دے دیا. خود اس نے کچھ نہیں کھایا، وہ چلی گئی. وقت گزرا، لمحات گزرے، امام الانبیاء گھر میں تشریف لائے. حضور نبی کائنات، نبی مکرم، شفیع معظم، آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام گھر تشریف لائے. میں نے یہ سارا واقعہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ حضور آج ایسے ہوا تھا، ایسے ہوا تھا. تو میرے اور آپ کے پاک نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ جس کو بیٹیوں کی وجہ سے آزمایا گیا، جس کو بیٹیوں کی وجہ سے آزمایا گیا، امتحان میں ڈالا گیا، اور اس پر وہ ثابت قدم رہا، اس نے ان کے ساتھ حسن سلوک کیا، اچھے طریقے سے ان کے ساتھ پیش آیا، تو میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہی بیٹیاں اس شخص کے لیے جہنم کے اندر آڑ بن جائیں گی، رکاوٹ بن جائیں گی، دیوار بن جائیں گی، کہ رب تعالیٰ اس شخص کو جہنم میں نہیں جانے دے گا. ان بیٹیوں کے حسن سلوک کی بنیاد پر اللہ پاک اس کو جنت عطا فرما دے گا. تو سامعین محترم، بیٹی اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا انعام ہے. اور یوں کر کے بھی دیکھیے، ایک اور انداز دیکھیے، اور اس بات کو سن کے ایمان کو تازہ کریں، اور روح کو سکون ملے گا، ایمان کو سکون ملے گا، اور بہت ہی زیادہ اندر ٹھنڈک محسوس ہوگی. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان شریف کا مفہوم ہے کہ اذا ولدت للرجل جاریہ، کہ جب کسی شخص کے ہاں، کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے، بیٹی آتی ہے دنیا میں، تو کیا ہوتا ہے؟ باس اللہ تعالی لہا الملائکہ، اللہ پاک اس گھر میں
فرشتوں کو بھیجتا ہے. جس گھر میں بیٹی آئی فرمایا لہل ملائکہ، فرشتے کثیر تعداد میں پوری جماعت کے ساتھ اس گھر میں آتے ہیں اور آ کے فرشتے اس بچی کے لیے برکت کی دعائیں کرتے ہیں اور اس کو اپنے پروں میں لپیٹ لیتے ہیں. اور اس کے بعد پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فرشتے کہتے ہیں ایک کمزور چیز کو کمزور چیز سے پیدا کیا گیا، یہ کمزور چیز کمزور سے آئی ہے. اور اس کے بعد فرمایا جو شخص ان پر یعنی اس لڑکی پر اس بچی پر نگہبان ہے، نگران ہے، کفالت کرتا ہے اس کی، اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ معان الی یوم القیامہ، اللہ پاک قیامت تک اس شخص کا مددگار بن جاتا ہے. فرمایا قیامت تک اللہ پاک اس کا مددگار ہے کہ جس کو اللہ نے بیٹی عطا فرمائی. اور اس کے برعکس اگر تھوڑا سا مفہوم یوں کر کے دیکھیں، فرمایا جب کسی کے گھر بیٹا پیدا ہوتا ہے، بیٹا دنیا میں آتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ باس اللہ تعالی الیہ مالکا، اللہ پاک اس گھر میں ایک فرشتہ بھیجتا ہے. الفاظ پہ ذرا دیکھیے، کلمات کا مفہوم دیکھیے کہ جب بیٹی ہوئی تو فرشتوں کی کثیر تعداد، ایک عظیم جماعت اس گھر میں آئی. جب بیٹا ہوا تو فرمایا ایک فرشتہ، وہ فرشتہ اس گھر میں آتا ہے آسمان سے اور آ کے کرتا کیا ہے؟ اس بچے کی پیشانی پہ دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیتا ہے اور اس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک اس کو سلامتی والا کرے. تو دیکھیے بیٹے کے آنے پر ایک فرشتہ اور بیٹی کے آنے پر کثیر تعداد کے اندر فرشتے. جبکہ اس کے برعکس آج میرے اور آپ کے ہمارے گھروں کا ماحول کیا ہے؟ اللہ ہمیں اس بات کے اوپر ہدایت عطا فرمائے. بڑے بڑے اچھے سلجھے ہوئے خاندانوں کے اندر کیا ایسا نہیں کہ بیٹی کے آنے پہ کوئی خوشی نہیں؟ خوشی کا اظہار یعنی عام روٹین کے اندر کوئی مٹھائی کی صورت کے اندر کسی اور انداز کے ساتھ بیٹی پہ نہیں جبکہ بیٹوں پہ ہو رہا ہے. تو ہمارے معاشرے کے اندر بیٹی کے آنے پہ خوشی کا اظہار اس طرح نہیں ہوتا جس طرح کہ ہم بیٹوں پر کرتے ہیں، جبکہ یہ دین اللہ کی ہے. وہ مالک ہے، جیسے جسے جو چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے وہ عطا فرماتا ہے. اور ایک بار پھر ہم زمانہ جاہلیت کی بات کریں تو قرآن کریم نے ایک اور انداز بھی اختیار فرمایا. سورہ تکویر میں 30ویں پارے میں اللہ پاک کا فرمان ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ جب کل قیامت کا دن ہوگا تو جس بچی کو اس کے والدین نے، اس کے بڑوں نے زندہ دبایا ہوگا، زندہ دفن کیا ہوگا، رب تعالیٰ اس بچی سے سوال کرے گا. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب زندہ دبائی ہوئی سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس خطا پر ماری گئی، کیوں کر تجھے قتل کیا گیا، کس وجہ سے تیرے اہل خانہ نے تیرے ساتھ یہ سلوک کیا. سامعین محترم ذرا توجہ فرمائیے، قرآن کریم کے اس انداز اور مفہوم پر عام روٹین کے اندر اصول، قاعدہ اور قانون یہ ہے کہ بات، سوال ظالم سے پوچھا جاتا ہے، کام کرنے والے مجرم سے پوچھا جاتا ہے کہ تو نے یہ کام کیوں کیا ہے. لیکن کل قیامت کے دن اس کیس کے بارے میں، اس مسئلہ کے بارے میں اس قاتل باپ سے نہیں پوچھا جائے گا، اس قاتل بھائی سے نہیں پوچھا جائے گا، بلکہ اس بچی سے پوچھا جائے گا کہ تجھے کیوں قتل کیا گیا، ایسی اللہ پاک کیوں فرمائے گا. اس میں اہل علم نے ہماری رہنمائی فرمائی، مفسرین نے لکھا کہ اس کی دو وجہ ہیں. ایک وجہ تو یہ ہے کہ اس شخص نے پاپ اتنا بڑا کیا ہے، جرم اتنا بڑا کیا ہے، اس نے گناہ اتنا بڑا کیا ہے کہ رب کی رحمت اس سے کلام ہی نہیں کرنا چاہتی. اللہ پاک اس سے بات ہی کرنا پسند نہیں فرماتے کہ تو اتنا پاپی اور مجرم ہے، تم سے پوچھا جائے کہ تو نے کیوں ایسا کیا. تیری طرف تو بات دور کی رہ گئی، تیری طرف ہماری توجہ رحمت بھی نہیں آتی. تو اس بنیاد پر اس بچی سے پوچھا جائے گا تجھے کیوں قتل کیا. اور پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں ایک اور نقطہ بھی اٹھایا ضیاء القرآن کے اندر اس آیت کے تحت. آپ فرماتے ہیں اس کائنات کے اندر جب کسی کے اوپر کوئی ظلم ہوتا ہے، کسی کے ساتھ کوئی نقصان کسی کا ہوتا ہے، تو ہزاروں لوگ اس کی دل جوئی کرنے والے ہوتے ہیں. کوئی دنیا سے چلا گیا،
کسی کے ساتھ کوئی نقصان ہوا، کوئی خطرے والا معاملہ ہوا تو ہزاروں لوگ اس کی دلجوئی کرنے والے ہیں، کوئی تعزیت کرنے والے ہیں، اس کے ساتھ چلنے والے ہوتے ہیں۔ لیکن جس معاشرے کی یہ بات کی جا رہی ہے اس وقت تو حالات ایسے تھے کہ بیٹی کو زندہ زمین میں دبا کے باپ فخر کرتا تھا، اس پہ خوشی کا اظہار کیا جا رہا تھا، اس کے اوپر مباحات کی جا رہی تھی، بڑا اعلیٰ کام کیا۔ تو اس معصومہ مظلومہ کے ساتھ، اس مقتولہ کے ساتھ کوئی ہمدردی کے، محبت کے دو بول بولنے والا کوئی نہیں تھا۔ تو خالق کائنات نے گویا قیامت کا دن اس لیے رکھا کہ اگر تیرے ساتھ کوئی دنیا کے اندر محبت کے بول نہیں بول سکا، تیرے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں کر سکا، اتنا تیرے ساتھ ظلم ہوا، تیرے دامن پہ کون سا داغ لگ گیا جا جو تیرے گھر والوں نے، تیرے والدین نے، تیرے باپ نے تیرے ساتھ یہ کیا، تو کوئی دنیا میں تیرے ساتھ ہمدردی نہیں کر سکا، اگر میں بھی تیرے ساتھ رب ہو کے ہمدردی نہیں کروں گا تو کون کرے گا؟ اس لیے اس مظلومہ سے، مقتولہ سے پوچھا جائے گا کہ تجھے کیوں قتل کیا گیا؟ تو سامعین محترم، بیٹی ایک بہت بڑا مقام ہے۔ اسی بنیاد پر میرے اور آپ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی وسلم نے بیٹی کو عزت دینے کے لیے تو اس معاشرے کے اندر یہ بیان فرمایا کہ بدبختو ظالمو، ایک تمہارا قانون اور تمہارا اصول اور تمہارا قاعدہ ہے کہ بیٹیوں کو زندہ زمین میں دبا دیتے ہو، اور ایک میں محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم بیٹی کو یہ وقار اور عزت دے رہا ہوں کہ بیٹی میرے جگر کا ٹکڑا ہے، ٹکڑا بھی ہوا، اور انداز یہ کر کے دکھایا کہ جب پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس جناب سیدہ طیبہ طاہرہ نیرہ منورہ کاملہ اکملہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا تشریف لاتی تو حضور اپنی مسند سے اٹھ جاتے، جناب سیدہ کو جگہ دیتے، اور پیارے آقا علیہ السلام آگے بڑھ کے ان کے ہاتھ کو بوسہ دیتے، کبھی پیشانی کو بوسہ دیتے۔ تو یہ عورت کی، بیٹی کی عزت اور توقیر کر کے دکھائی کہ بیٹی کی عزت ایسے ہے، بیٹی کا معاشرے کے اندر معیار اور مقام ہے۔ اور پھر آخر میں خلاصہ ہم بات یہاں یہ عرض کرتے ہیں کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر بیٹی کے مقام کو اگر کم کیا ہے تو وہ بھی بیٹی نے کیا ہے۔ شاید یہ جملہ تھوڑا سا سخت نظر آئے، یہ ہمارے گھروں کے اندر کیا ہماری دادیاں، ہماری نانیاں، ہماری بڑی مائیں ایسا نہیں کہتی یہ پھر بیٹی آ گئی، پہلے دو تھیں اب پھر بیٹی آ گئی؟ تو یہ انداز کہاں سے آیا؟ اللہ اس کے رسول اور اسلام نے تجھے زمین سے اٹھا کر آسمان کی بلندیوں کا مقام عطا فرمایا، اور ہم اس معاملے کے اوپر پھر وہی جاہلانہ اور وہی مشرکانہ حرکتیں اور روایات برقرار رکھنے کے لیے تیار ہیں۔ تو یہ اس معاشرے کے اندر بقا اور کامیابی تب بھی ملے گی جب ہمارا تعلق اللہ اس کے رسول کے ساتھ مضبوط ہوگا۔ جتنا ہمارا تعلق دین کے ساتھ مضبوط اور پختہ ہوگا اتنا ہی خالق کائنات ہمیں اس دنیا کے اندر عزت اور آبرو عطا فرمائے گا۔ اللہ پاک ہمیں اپنے حقوق کو، اپنے معاملات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔